یاسر شامی جو ہیں جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک کیس چل رہا تھا بشریٰ لیاقت کے ساتھ، کچھ ویڈیو لیکس کا یا کچھ ڈیفیمیشن کا. وہ کیا کیس ہے اور اس میں مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ بھی بتائیے. اچھا، یہ بشریٰ عمر لیاقت تو تب تھی نا جب ان کی اہلیہ تھی. یہ حیرت انگیز طور پہ ان کی طلاق ہو چکی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا، تو اس وقت وہ بشریٰ اقبال تھی. اور پہلے انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو اس حال میں چھوڑ دیا، مگر ان کی ڈیتھ کے بعد وہ ان کے لواحقین کے طور پہ، اور چونکہ بچے تھے تو وہ آئیں، تو انہوں نے باقی چیزیں انویسٹیگیٹ کروانے اور اس پر میرا زیادہ توجہ نہیں دی. انہوں نے بڑے ایک زبردست اینکر ہیں، ڈیلی پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور یاسر شامی، اور بڑا کریڈیبل اینکر جرنلسٹ، بڑی دیر سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. ان پر جو ہے انہوں نے کوئی کیس کر دیا اور کوئی الزام لگائے. تو وہ یہ ہے کہ یاسر شامی کے خلاف ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ بے بنیاد الزامات، جھوٹا پروپیگنڈا اور بدنامی کی منظم مہم چلانے پر عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی پہلی متعلقہ بشریٰ اقبال کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. وہ کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑنا. تو وہ جو ہے جو یاسر شامی کی پٹیشن تھی اس کے حق میں فیصلہ ہوا. ایگزیکٹلی عامر لیاقت کی متعلقہ نے یاسر شامی کے خلاف سائبر کرائم کا کیس دائر کر رکھا تھا. اس کیس کے دوران ملزمہ اپنے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتی اور جھوٹ پھیلاتی رہی. اس نے سائبر کرائم کے کیس کی غلط رپورٹنگ کی اور یاسر شامی پر جھوٹے الزامات لگاتی رہی. اس کے بعد ملزمہ کے بے بنیاد الزامات کے خلاف یاسر شامی نے FIA سائبر کرائم سے رجوع کیا اور اصلاح کی کہ بشریٰ اقبال کی طرف سے ان کی ذات پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے ثبوت فراہم کیے جائیں. FIA سائبر کرائم میں یاسر شامی کی طرف سے 10 مئی 2024 کو پیکا ایکٹ 2016 کی دفعات 20 اور 24 کے تحت شکایات درج کروائی گئی. کئی ماہ تک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے اس معاملے کی تحقیقات کی. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مقدمہ عدالت کو بھیجا گیا. عدالت نے متعدد بار عامر لیاقت کی متعلقہ کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کیے. بار بار سمن کیے جانے پر بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی، تو اس کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. وارنٹ کے باوجود ملزمہ عدالت پیش نہیں ہوئی، جس پر عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت کی طرف سے ملزمہ کو 16 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اچھا، یہ معاملہ جو ہے نا، وہ بشریٰ اقبال جو ہیں وہ خود میرا خیال ہے وکیل ہے، اور انہوں نے شاید اس کیس کو جو ہے نا وہ ایسے لے لیا. پہلے تو انہوں نے پورا زور لگایا یاسر شامی کو اس معاملے میں انوالو کرنے میں. ان پہ الزام تھا کہ وہ جو کوئی ویڈیو سب سے پہلے لیک ہوئی، تو الزام یہ تھا کہ یاسر شامی نے عامر لیاقت کی جو آخری اہلیہ بیوہ جو ہے دانیہ شاہ، وہ آج کل جو حکیم صاحب کی اہلیہ ہے، تو وہ ویڈیو ان سے خریدی اور خرید کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دی، اور اس طرح کے الزامات. اصل میں کیس یہ نہیں ہونا چاہیے. کیس یہ تھا کہ وہ ویڈیو تھی، وہ کس نے بنائی اور کس حالت میں بنائی، وہ یہ حالت کیوں تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی، اس حالت کا ذمہ دار کون تھا. اصل میں کیس تو یہ ہونا چاہیے تھا. کیس یہ ہو گیا کہ وہ ویڈیو جو ہے، ویڈیو تو اتنی بڑی ایک شخصیت، پاپولر شخصیت، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے، یا اس سے قبل ان کی زندگی میں کتنے لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں لیک ہوئی. یہاں پہ ایک مبینہ ویڈیو محمد زبیر جو ہیں ان کی لیک ہو گئی. کبھی وہ شرجیل نام میمن جو ہے وہ لندن کے ایک کلب سے نکل کے جا رہے ہیں، لوگ ان کی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. تو ہر بندہ جو ہے ایک چلتا پھرتا کیمرہ مینس. تو ویڈیو جو بنی ہوگی اس پہ کون سا کیس آپ نے کیا، یہ کس نے بنائی، کس کے فون سے بنی سب سے پہلے، وہ تو دانیہ شاہ پہ آپ کیس کریں، یا جس نے بنائی، یا ملازم ہے جس کو آپ نے اتنا عرصہ اریسٹ کروائے رکھا، فضیل چوہان، جو 17 سال ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہیں ان کے ساتھ رہا، اور ابھی وہ اس کو بھی محترمہ نے کافی عرصہ قید کروا دی. اور مبینہ طور پر اطلاعات یہ ہے جو فضیل چوہان بتا رہا ہے آج کل لوگوں کو، کہ
یہ کہتی رہی کہ تم یاسر شامی کے خلاف گواہی دے دو تو تمہیں میں معاف کر دوں. اچھا اس طرح کی میرا نہیں خیال مناسب بات ہے اس طرح کی لڑائی جھگڑا, لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے شاید انہوں نے کبھی حال بھی نہ پوچھا ہو, اور اس کیس میں مدعیہ بنا دیا انہوں نے اپنی بیٹی کو. اب جو ہے اس میں یہ کوئی معاملہ 1.5-2 سال یہ کیس چلا ہے. اب یاسر شامی کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کا ایک پورا پروسیس ہوا, پروسیس کے بعد عدالت میں معاملہ گیا, عدالت میں معاملہ جانے کے بعد نوٹسز ہوتے رہے, اور اب جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تک بات پہنچ گئی. اور ابھی جو ہے جو میری اطلاعات ہیں جتنا اس ساری صورتحال میں یاسر شامی کی ساکھ کو, اس کے کاروبار کو نقصان پہنچا, اسی دوران ان کی والدہ مرحومہ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ میرا خیال ہے والدہ کی تدفین کے علاوہ وہ لوگوں سے مل نہیں پایا, کراچی آنا جانا. اسی دوران جو ہے نا اس کا اور فیملی کے میٹرز ہوئے, بچے کی پیدائش اور چیزیں, بڑا ایک مشکل وقت دیکھا. تو اب وہ تمام تر صورتحال جو ہے اس میں جتنا خرچہ ہوا جو کروڑوں میں بتایا جاتا ہے, اور ایک ڈیفیمیشن جو ہے وہ سارے رائٹس تو یاسر شامی کے پاس ہیں, اور اگر وہ اس طرف بات چلی جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا بشریٰ اقبال صاحبہ کے لیے, جسٹیفائی کر دے اپنے آپ ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. ہم دیکھیں ہم ابھی تک جو یہ عدالتی حکم نامہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں, رائٹ. ہم چیزوں کی دیگر جو بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس ہیں, بہت ساری انفارمیشنز ہمارے پاس ہیں. یہ تو جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کیس کا تو ہم وہ بھی بتائیں گے ناظرین کو, بالکل بتائیں گے. اور یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ تھا, اور اس کو میرے خیال میں تو ایک ایمیکیبلی حل کرنے کی ضرورت تھی, ٹیبل ٹاک ہو جانی چاہیے تھی. مگر اچھا بارہا جو ہے نا, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو بشریٰ اقبال صاحبہ کے بڑے قریبی لوگ ہیں, ان میں خواتین بھی ہیں. بہت بڑی ایک عامر لیاقت حسین کے قد کی شخصیت, انٹرنیشنل شخصیت, ان کی اہلیہ, وہ بھی بات کرتی رہی ان سے کہ آپ جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا یہ عدالتوں میں جانے والا یا ایجنسیز میں جانے والا نہیں ہے. اور چونکہ یاسر شامی کو سب جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے, کراچی میں کام کیا, لاہور میں کام کیا, وہ تو اس طرح کا بندہ نہیں کسی کو ایکسپلائٹ کرنا یا کسی کی عزت کو جو ہے نا اس طرح اچھالنا والا, اس کی وہ جرنلزم نہیں ہے. تو وہ مگر وہ نہیں ہو, وہ بات ہی نہیں سن رہی تھی محترمہ. انہوں نے کہا جی میں تو قید کرواؤں گی, اور پتہ نہیں ان کو ڈیل کرنا چاہ رہی تھی, لیکن پھر وہ دوسری طرف سے بھی انہوں نے سوچا کہ ہم کیس کا سامنا کریں گے, بے گناہی ثابت کریں گے, اور انہوں نے وہ بے گناہی ثابت کر دی. عدالت نے, معزز عدالت نے یاسر شامی کو اس کیس میں باعزت بری کر دیا. چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے, باعزت بری کر دیا. اب گیند ان کے کورٹ میں, وہ ٹیبل ٹرن ہو گئی. اب محترمہ جو ہیں وہ مشکل میں ہے. اب یہ والا تو کیس ہو گیا, اب اس کے علاوہ وہ کتنا بڑا ہرجانہ کرتے ہیں, یہ تو ابھی آنا باقی ہے. ڈیفیمیشن اور پیکا کے تحت کارروائی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنا ان کا نقصان ہوا, چیزیں ہوئیں. البتہ یہ ہے کہ یہ بس ایک خبر تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ یاسر شامی اور بشریٰ اقبال کیس میں عدالت نے بشریٰ اقبال کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی.